میرے محترم بھائی اور بہنوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، باقی ساری مخلوقات پابند ہیں، اور یہ آزادی اس کی موت تک ہے، پھر یہ سلب ہو جائے گی، باقی کائنات ختم کر دی جائے گی، انسان باقی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ موت تک جو تمہیں ہم نے مہلت دی ہے، تو جو مرضی چاہے آپ لوگ کرو، جیسا چاہو ویسا کرو، ابھی رکاوٹ کوئی نہیں، ابھی پکڑ پھکڑ کوئی نہیں، ابھی جزا سزا کا نظام کوئی نہیں، ابھی مہلت ہے۔ لیکن یہ بات تم سارے اچھی طرح سمجھو کہ اللہ صحیح راہ پر چلنے والوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور جو غلط راہوں پر بھٹک گئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کون صحیح راہ پر چل پڑا یہ بھی اس کے سامنے، کون غلط راہوں پر ہے یہ بھی اس کے سامنے، اور یہ بہت تھوڑی سی مہلت ہے جس کے بعد لامحدود زندگی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ دنیا انسانی کا سب سے اہم اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ یہ موت کے بعد آنے والی جو خوفناک سزا ہے اس سے بچ جائیں، اور جو عالی شان زندگی کے درجات ہیں ان تک یہ پہنچ جائیں۔ یہ زبردست مسئلہ ہے اور سب سے بڑی، سب سے پہلی ضرورت ہے۔ بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، دور ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ان پر بھوک ڈالے گا دوزخیوں پر، تو یلقی علیہم من الجوع ما یعدل ما ہم فیہ من العذاب، کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی چھوٹی ہے، چھوٹی، جتنا جلنے کا عذاب ہے اتنی بھوک کا عذاب ہوگا، یہ اندر میں اٹھ رہی ہوگی، ما یعدل ما ہم فیہ من العذاب۔ اور جلنے کا عذاب یہ ہے کہ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم میں کوئی شگاف پڑ جائے، اس میں سے جو آگ نکلے گی وہ ساری کائنات کو جلا کے ختم کر دے گی۔ ایک دفعہ جبریل آئے حضور کی خدمت میں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا ہے، تو اس کو دیکھ کر میں سہ نہیں سکا، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ان عقلی، بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیسے؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ وقد علیہا 1000 عام، پہلے 1000 سال کو جلایا اللہ نے تو وہ سرخ ہو گئے، پھر 1000 سال جلایا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا وہ سیاہ کالی رات بن گئی۔ دوزخ کی آگ کالی ہے، کالی، سرخ نہیں، اب سفید نہیں، سرخی میں کچھ نظر آ جاتا ہے، سفید آگ تو سب کچھ نظر آتا ہے، سیاہ، بالکل سیاہ۔ پھر عرض کرنے گے یا رسول اللہ اگر اس میں سے ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کر سیاہ پانی بن جائیں گے۔ اور یہ جو انسان ہیں جہنمی مرد اور عورتیں، یہ ان پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں
ہمالیہ پہاڑ میں نے دیکھا ہے، اس طرح کہ ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے تو اس زمانے میں کھٹمنڈو سے ڈھاکہ PIA کی فلائٹ چلتی تھی، تو ہم جہاز میں بیٹھے تھے تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ آج لوگوں کی خوش قسمتی ہے، آج مطلع صاف ہے، بادل نہیں ہے اور ہمالیہ پہاڑ صاف نظر آ رہا ہے، اور یہ پورے سال میں کوئی 2-4 دفعہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ وہ ہر وقت ڈھکا رہتا ہے بادلوں میں۔ تو میں اس طرف بیٹھا تھا سیدھے ہاتھ والی سیٹوں پر، الٹے ہاتھ کی طرف ہمالیہ پہاڑ آ رہا تھا، تو ہم سب بھاگے ادھر ان کھڑکیوں کی طرف۔ میرے ایک ساتھی تھے مولوی صاحب، کہیں کیا ہوا کہ میں نے کہا آ جاؤ۔ تو ہم نے وہ اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھا، ہمالیہ پہاڑ، کہ وہ جس رب کے کیل اتنے بڑے بڑے ہوں وہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ والجبال اوتادا، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑ دیا۔ تو بالکل آپ یقین مانے حیرت گم، یا اللہ کیا تیری کاریگری، کیا تیری صنعت، کیا تیری تخلیق۔ ایک دنیا میں پتھر نہیں تھا اور اللہ نے اتنا بڑا پہاڑ بنایا۔ تو اس کے اوپر، اس کے ساتھ ساری دنیا کے پہاڑ اکٹھے کر دیے جائیں، تو اس کے اوپر دوزخ کا پتھر رکھا جائے تو وہ پگھل کے سیاہ پانی بن جائے گا۔ گوشت کا کیا حال ہوگا جو اس میں چل رہا ہوگا۔ ہم تو بڑے نادان لوگ ہیں، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن چاہیے، کولر چاہیے، برف چاہیے، پنکھا چاہیے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا چاہیے، یہ تو پہلے سوچنا تھا۔ ٹیکسلا کی ناہموار زمین میں گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، جائیداد چاہیے، کاروبار چاہیے۔ جنت کی ہمیشہ کی سرسبز سرزمین میں یہ تو گھر چاہیے، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے تو آگ کا عذاب ہے، آگ۔ پھر ایک سأرهقه صعودا، ہم انہیں چڑھائیں گے صعود پر۔ صعود کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو چڑھاؤ، تو ان کی گردن میں توق ڈال کر فرشتے کہیں گے چڑھو۔ جب ایسے پاؤں رکھیں گے تو ان کا سارا پاؤں پگھل جائے گا اس کی حرارت کی وجہ سے، تو پاؤں سے پیچھے ڈالیں۔ پھر فرشتے ماریں گے چڑھو، پھر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ سارا پگھل جائے گا، پھر پیچھے ڈالیں، نہیں چڑھا جاتا وہ کہیں، تو فرشتے ان کو توق سے پکڑ کر گھسیٹ کر اوپر لے جائیں گے، اور یہ ہم پتھروں سے ٹکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کی ساری بوٹی پگھل جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے، پھر پگھل جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے۔ اس طرح یہ چڑھیں گے، اور یہ چڑھائی 70 سال ہوگی، 70 سال۔ اوپر جا کر ان کو چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ لڑکتے ہوئے پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، آگ میں پگھلتے ہوئے جڑتے ہوئے جب نیچے جا کر گریں گے تو آگے بڑے بڑے خوفناک اشتہا بیٹھیں گے، ویسا منہ پھیلائیں گے اور سارے کو اپنے منہ میں لے کر اس طرح چبائیں گے جیسے کتا ہڈی چبا کے پھینک دیتا ہے۔ ان کا سے چبا کے یوں پھینک دیں گے، موت پھر بھی نہیں آئے گی، پھر جڑ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگ کا عذاب، اس کے برابر ہوگا بھوک کا عذاب۔ اتنی ہی بھوک اندر لگ رہی ہوگی۔ تو یہاں تو ہم نے روٹی کھائی، بھوک دور ہو گئی، نہ بھی کھائی تو بھوکے بھی سو جایا کرتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تو یہ وقتی ضرورتیں اور وہ ابدی ضرورتیں، تو جب یہ بے قرار ہوں گے تو خود کھانا مانگیں گے، تو کہا جائے گا لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹوں کے سوا کھانا کوئی نہیں، منہ میں ڈالیں گے تو حلق میں چبھ جائیں گے، اس طرح نکل نہیں سکیں گے، تو سانس بند ہو رہا ہے، موت نہیں آ رہی، اور وہ آر پار ہو رہے ہیں اور نکل نہیں رہے، تب کہیں گے پانی دے دو، پانی سے لقمہ نیچے چلا جائے، تو وہ پانی آ جائے گا
تو یسقا من ماء صدید، پانی کیا ہوگا؟ پیپ کو کھولا کر، پیپ جو زخم سے نکلی ہے یہ لوہے کے پیالوں میں ڈال کر دی جائے گی، جب وہ ہاتھ میں رکھیں گے تو اس کی بھاپ سے سارے چہرے کی کھال ادھڑ کر پیالے میں گر جائے گی، ایسے کھال نہیں آ جائے گی، لیکن وہ اتنے مجبور ہوں گے کہ انہیں پینا پڑے گا، اور پی لے تو وہ نوالا بھی اندر جائے گا اور اندر کی آنتیں میدا کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ فرشتہ آئے گا وہ سورا گند اٹھا کے پھر اس کے منہ میں یوں ڈالے گا، وہ اندر جا کے پھر سارا فٹ ہو جائے گا۔ یہ آزادی جب ختم ہوگی تو جس نے اس کا غلط استعمال کیا ہوگا یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو مر چکے ہیں، اور ہوگا ہمیشہ کے لیے جب قیامت کا خوفناک دن سامنے آئے گا اور اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جائے، جنہوں نے اس کامیابی کا صحیح استعمال کیا ہوگا اور اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلایا اور ڈھالا ہوگا، ان کے لیے موت سے ہی نظام جدا ہو جائے گا۔ موت سے ہی کیا ہوگا؟ مجھے اچانک بڑے عرصے بعد حدیث یاد آئی، اسرائیل آئیں گے 4 فرشتوں کے ساتھ، 4، 2 ہاتھ دبائیں گے، 2 پاؤں دبائیں گے۔ آپ کو پتا ہے دبانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو جب جان نکلتی ہے تو رگ رگ سے نکلتی ہے تو اس کا درد ہوتا ہے، تو فرشتے دبا رہے ہیں، پاؤں بھی ہاتھ بھی، اور ساتھ ملک الموت کہہ رہے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ، اے پاک نیک بخت روح، کانت فی الجسد الحمید، جو نیک پاک گھر میں رہتی تھی، جسم جو اچھے وجود میں رہتی تھی، اخرجی، باہر آ جاؤ، باہر، امتحان پورا، کہاں جانا ہے؟ وَأَبْشِرِي، تو تجھے بشارت ہو، کس چیز کی؟ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، تو یہ بشارت ہو کہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ تیار ہو چکا ہے، خوشبوؤں کا نظام تیرے لیے بن چکا ہے، اور اللہ تجھ پہ راضی ہو کر تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، نیچے تو لوگ روتے ہیں، اوپر خوشی ہوتی، تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا پتہ نہیں، جو کہ آپ مسجد میں تھے، کیا ہوا؟ کہا آسمان کے سارے فرشتوں میں خوشیاں مچی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، 7 آسمان کے فرشتے استبشر بہ اہل السماء واہتز لہ عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو بے ساختہ جسم ہلتا ہے، عرش جھوم رہا ہے کہ کوئی بڑا عظیم آدمی آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ تو سعد بیمار تھا، زخمی تھا، وہ تو نہیں انتقال کر گیا؟ تو آپ اتنی تیزی سے نکلے، جلدی چلو، تصدیق ہو گئی کہ سعد فوت ہو گئے۔ اتنی تیزی سے آپ نکلے کہ پیچھے صحابہ کے جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے تھے بھاگنے کی وجہ سے۔ ان کہنے لگے اتعبتنا یا رسول اللہ، اتعبتنا یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں تھکا دیا، آہستہ چلیں۔ اب میں کہا جلدی چلو، کہیں ہم سے پہلے سعد کو فرشتے غسل نہ دے دیں اور ہم اس کے غسل سے محروم ہو جائیں۔ یہ بھی ایک موت آ رہی، موت سے ہی نظام شروع ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو سعد کی میت پڑی تھی، کمرہ خالی تھا، کوئی نہیں، لیکن حضور اس طرح داخل ہوئے جیسے اس مجمع کو چیر کے کوئی آدمی مجھ تک آئے تو سیدھا نہیں آ سکتا، ایک پاؤں رکھے گا کہ یوں رکھے گا، ایسے رکھے گا کہ ایسے رکھے گا، اس طرح آپ چلے بل کھاتے ہوئے،
اور پھر ایسے سکڑ کے بیٹھ گئے چلانے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ کمرہ خالی، آپ کا داخل ہونے کا انداز نرالا، بیٹھنے کا انداز انوکھا. آپ نے فرمایا کمرے میں ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں، فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، اور میرے بیٹھنے کے لیے ایک فرشتے نے اپنا پر پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. موت سے ہی نظام شروع ہو جاتا، موت سے. ایک اور صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی، آپ تبوک میں تھے، وہ مدینے میں فوت ہوئے. مدینے میں 700 میل کا فاصلہ. تو سورج بڑی آب و تاب سے طلوع ہوا تو ساتھ جبریل آئے. تو آپ نے کہا آج سورج میں روشنی بڑی تیز ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ معاویہ بن معاویہ اللیثی فوت ہو گئے ہیں، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے 2 صفیں فرشتوں کی اتری ہیں، ہر صف میں 70,000 فرشتہ ہے. یہ ان کا نور ہے. تو جبریل کہنے لگے جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. کہیں میں کیسے پڑھاؤں؟ وہ مدینے میں، یہ تبوک میں، فاصلہ کتنا؟ 700 میل کا. میں ابھی حاضر کرتا ہوں. تو جبریل نے زمین کو سکڑا اور حضرت معاویہ کا جنازہ تبوک میں حضور کے سامنے آ گیا، اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر زمین کھینچ کر ان کو اپنے مدینے میں پہنچا دیا. موت سے یوں کام شروع ہو جاتے. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں میں نے دونوں سامنے رکھ دی ہیں، دونوں بتا دی ہیں. تو یہ جو میں آزادی کا سانس لے رہا ہوں اور آزادی سے نظر اٹھا رہا ہوں، آزادی سے کان لگا رہا ہوں، آزادی سے قدم اٹھایا ہے، آزادی سے کپڑے پہنے ہیں، آزادی سے تجارت کی ہے، اس کے اندر ہی یا موت جنت والوں کے زمرے میں آئے گی یا موت جہنم والوں کے زمرے میں آئے گی. اور اگر قیدیوں کی صف میں چلے گئے تو بس لٹ گئے، برباد ہو گئے. میں نے اپنے ہی عزیزوں میں ایک آدمی کو دیکھا، 7 دن اس کا وجود پورے چارپائی سے تڑپ کے ایسے اٹھ جاتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گرتا تھا. 7 دن ان آنکھوں سے میں نے دیکھا. تو وہ ڈاکٹر کہیں گے اصل میں جھٹکے ہیں دماغی. تو ان کی بات ہے، دماغی جھٹکے نہیں تھے، سکرات کے جھٹکے تھے. وہ ایک یہ موت بھی ہے، ایک یہ موت بھی ہے. اور فرشتے آئے کھڑے ہوتے ہیں. ایک کوئی بتایا نا کہ چلو اب اس کو قرآن سے دیکھیں. تو فرشتے کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ گئے، لا تخافوا، ڈرو نہیں، آگے کام صاف ہو چکا ہے، منزل کامیابی. ولا تحزنوا، جن چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وابشروا، تمہیں بشارت ہو، بالجنہ، اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ساتھی دنیا اور آخرت کے. اب بولو کیا چاہتے ہو؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب وہ وقت آ گیا جس کا تم ٹیکسلا میں خواب دیکھتے تھے، ایسی صورت ہو، ایسی مورت ہو، ایسا گھر ہو، ایسی جوانی ہو، ایسی دولت ہو، ایسی عزت ہو، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتی. اب بولو جو چاہو گے ملے گا. تمنا علیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے علیہ، کہ جو تیرے جی میں آتا ہے منہ بھر کے مانگ لے، جو تیرے جی میں آتا ہے منہ بھر کے مانگ لے. اور ٹھیک میرے دربار سے تمہیں ملے گا، کوئی ممکن ہو یا ناممکن، ہر چیز تیری پوری کر کے دے دوں گا. مثلا ممکنات میں سے ہے یا اللہ کھانا ایسا دے، کپڑے ایسے دے، سواری ایسی دے، گھر ایسا دے، یہ ممکنات. ناممکن کیا ہے؟ میری شکل بدل دے. یہ دنیا کے لحاظ سے ناممکن، میری شکل بدل،
سورا میرا چہرہ ہی بدل. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دے گا، سارا وجود بدل دے، کر دے گا. ناممکن ہے کہ کوئی گھر ہوا میں کھڑا ہو جائے. تو ایک اور حدیث مجھے بڑے زمانے کی بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت میں کچھ محل ایسے ہیں جن کے نیچے کوئی ستون نہیں، اوپر سے کوئی زنجیر نہیں جس نے اس کو تھاما ہوا ہو، پکڑا ہوا ہو، نیچے سے کوئی ستون نہیں جس نے تھاما ہوا ہو، ہوا میں معلق محل کھڑے ہوئے ہوا میں، اور پورا محل اس طرح اڑتا ہے جیسے ہوائی جہاز اڑتا ہے بغیر انجن، پائلٹ اور پروں کے. اور یہ تو نہیں گرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، نہ وہ گرے نہ ڈوبے، اور وہ ایسا ہے کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے. اور اس میں تو سیٹیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، ایک اس کے ساتھ سونا، ایک چاندی، پھر زعفران، پھر مشک، پھر عنبر، پھر عرش الہی، چھت، پورا محل اڑتا جا رہا. تو کسی نے پوچھا داخل کیسے ہوں گے؟ سیڑھی تو ہے نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے پرندہ زمین سے اڑتا ہوا اپنے گھونسلے پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی اہل ایمان اڑتے ہوئے اس گھر کے اندر اتر جائیں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو ملیں گے، کس کو ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لأہل الاوجاع والاسقام والبلوى، جو دنیا میں دکھی رہے، دردوں میں مارے رہے، آزمائش کی بھٹی میں پستے رہے، جلتے رہے، یہ گھر ان کو ملیں گے. اور جب انہیں یہ مقام ملیں گے تو جو دنیا میں سکھ کی زندگی گزار کے گئے وہ کہیں گے ہائے ہماری بوٹی بوٹی کر دی جاتی اور ہم بھی یہ سب کچھ پا لیتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرے دوست میرے قریب کرو. وہ کہیں گے تیرے دوست کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہی فقیر بے بس مسلمان جن کو ایک وقت ملی، 2 وقت نہیں ملی. تو ان کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ کہے گا جاؤ ان کا حساب لو. تو فرشتے آئیں گے ہاں بھائی حساب دو. وہ آگے کہیں گے کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ ہمارے پاس تو صبر کے سوا کچھ نہیں ہے، ان سے حساب لے جن کو دیا تھا. وہ آگے کہیں گے یا اللہ وہ تو یہ شکوہ کر رہے ہیں، اچھا انہیں بلاؤ. تو انہیں بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی کیا قصہ ہے؟ اللہ تو سارا سن رہا ہے. اور کیا قصہ ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب دو. ہم نے کہا ان کا لے جن کو دیا تھا، ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لیتا ہے. آتیت المال غیرنا وابتلینا فصبرنا، مال اوروں کے پاس تھا، ہمارے پاس صبر کے سوا کچھ نہ تھا، ہم صبر کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اور حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ لوں، اس میں اس کا قصہ نہیں لیکن ایک اور حدیث. اما انی لم ازل عنکم الدنیا لہوان بکم علیہ، میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا اس وجہ سے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے. لوگوں نے تمہیں بڑی گری پڑی نظروں سے دیکھا لیکن تم میری نظروں میں بڑے اونچے اور عزت والے تھے. میں آج کے دن تمہیں ساری عزتیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں تنگ دستی میں رکھا. تم جاؤ جہاں جاؤ، جنت ساری تمہاری ہے، باقیوں کا میں حساب لوں گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے ان من امتی من یسأل درہما لا یعطہ، من یسأل دینارا لا یعطہ، یسأل درہما لا یعطہ، یسأل فلسا لا یعطہ، وان سأل الجنت اعطاہ ایاہ کلہ. آپ نے فرمایا میرے کچھ امتی دنیا میں ایسے رہیں گے جو ایسے بے بس بے حیثیت ہوں گے، کسی سے ایک دینار بھی قرضہ مانگیں تو کوئی نہیں دے گا. دینار سے چھوٹا درہم، 13 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا. 1 درہم مانگیں کوئی نہیں دے گا. 1 پیسہ بھی مانگ لیں تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا. جا میاں یہی جن کو تم 1 پیسہ دینے کو تیار نہیں ہو دنیا میں، جب یہ یوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ جنت دے دے تو اللہ ساری ان کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. یا موسیٰ ان لی عبادا لو سألنی الجنت لأعطیت بحظافیہا
ولو سألنی علاق صوت لم یعطہ منہا، اے موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر مجھ سے دنیا میں یہ دیوار پہ کھونٹی ہوتی نا لٹکا کپڑے لٹکانے کے لیے ایک چپٹی ہوتی ہے اس پر کیل لگے ہوتے ہیں، اگر وہ مجھ سے کہیں یا اللہ ٹیکسلا میں ایک کھونٹی چاہیے کپڑے لٹکانے ہیں تو میں ان کو وہ کھونٹی بھی نہیں دوں گا، اور اگر کہیں یا اللہ جنت دے تو نیچے سے لے کر اوپر تک ساری جنت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ تو یہ آزادی ختم ہو رہی ہے موت پر۔ اب کیا ہونے والا ہے یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ دونوں طرف کا بتا دیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہاتھ میں آنے والی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا مرتبہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت کا مرتبہ بڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر بیض الوجوہ خضر الحلل صفر الحلی امشاطہن الذہب۔ اے ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور ساری زندگی اللہ کی مان کے چلتی ہے، صرف نماز روزے کی بات نہیں، ساری زندگی اللہ کی مان کے چلتی ہے۔ اس کے توفیل اللہ ان کے جسم کو ریشم سے مزین کرے گا، چہروں پہ اپنی نور کی تجلی ڈالے گا اور ان کو سونے کے زیور پہنائے گا، ان کے سر میں سونے کی کنگھیاں ہوں گی، ان کے دائیں بائیں موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں خوشبو کی دھونی ہوگی، اور وہ جنت ایک اور حدیث کو جوڑ کر جنت کی حور سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ چلو اس آنے والی بھوک سے بچانا، اس آنے والے عذاب سے بچانا اور اس آنے والی کامیابیوں کا راہ بتانا، اس کام کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اس کام کے لیے۔ اور نبی اور کسی کام کے لیے نہیں آئے، مسلسل اس ایک محنت کو وجود میں لانے کے لیے کہ وہ جنت، وہ جہنم، یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ آپ نے دیکھا جہاں سڑک ٹوٹی ہوتی ہے تو حکومت والے مزدور کھڑے کیے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سرخ جھنڈی ہوتی ہے، تو وہ ادھر سے روکتے ہیں اور جس طرف سے راستہ صحیح ہوتا ہے ادھر کی رہنمائی کرتے ہیں، ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، کیونکہ وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم خود بخود ادھر سے ہٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ بعین ہی 1.25 لاکھ نبی اسی کام کے لیے آئے کہ وہ چوراستے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک راستہ جہنم کو جا رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت، اور ایک راستہ جنت کو جا رہا ہے اس میں ذرا ہوتی ہیں پرپیش وادیاں، تو وہ کہتے ہیں ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، کیونکہ جنت نظر نہیں آ رہی، دوزخ نظر نہیں آ رہی۔ اکثریت کہتے ایسے پاگل کھڑے ان کی کون مانے، چلو راستہ سیدھا ہے، چلو راستہ سیدھا ہے، پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، اور جو ادھر کو مڑ گیا وہ پہنچ گیا سیدھا اپنی منزل پر اور جنت میں اور اپنے مقام پر پہنچ گیا اور اس ٹھکانے پر پہنچ گیا جس کی طرف اس کو نبیوں نے رہنمائی کی تھی۔ تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہ مسلسل چوراستے پر کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتے رہے، یہ جنت کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ، اس سے بچو اس سے بچو۔ اس کو اللہ کے نبی نے ایک مثال سے واضح کیا، مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور اس آگ کو دیکھ کر پروانے آئے، فجعل الفراش یقعن فیہ وهو یذبہن عنہا، اور وہ کپڑا لے کر ان کو پیچھے ہٹاتا ہے لیکن وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ہٹانے کے باوجود کوئی ادھر سے گرتا ہے کوئی ادھر سے گرتا ہے۔ کذالکم، کہ تم بھی ایسے ہو، انا آخذکم بحجزکم عن النار وانتم تتفلتون منی، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹاتا ہوں، دوزخ ہے بچو دوزخ ہے بچو، اور تم میرے ہاتھ چھڑا 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 کے جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔
یہ اس دنیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی تباہی ہے کہ یہ نافرمانی کی موت مر کے دوزخ میں چلے جائیں، اور دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ اللہ کے فرما بردار بن کر مر کے جنت میں چلے جائیں۔ تو ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا سب سے آخر۔ جب کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو درمیان میں ختم نہیں، جب کمال پہ پہنچتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب وہ فوجی محنت کرتے 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 جرنیل بن جاتا ہے تو اب اس کے بعد آگے کوئی مرتبہ نہیں، تو وہاں اس کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تو بس اس کے آگے مرتبہ کوئی نہیں۔ جب نبوت چلتے 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 اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اللہ نے وہاں نبوت کا در بند کر دیا کہ اب بس، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ کو اللہ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو اب ہمارے نبی آئے ساری دنیا کے انسانوں کو اس خوفناک عذاب سے بچانے اور اس حسین اور خوبصورت انجام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ 23 برس میں اللہ کے پاس چلے گئے، صرف 23 سال۔ تو اس کا انتظام اللہ نے کیا کیا کہ آئندہ آنے والوں کو اب کیسے راہ ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پوری امت کے مردوں کو، عورتوں کو، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دے دیا۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جب دنیا میں آنا تھا تو یہ سب سے انوکھا تھا، سب سے نرالا تھا۔ 610 سال، 600 کو 580 عیسوی میں، 570 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 570 سال گزر چکے تھے اور ساری دنیا نبوت سے خالی تھی۔ اتنا لمبا عرصہ پہلی دفعہ دنیا پہ آیا کہ کوئی نبی نہیں آ رہا، کوئی نبی نہیں آ رہا۔ 570 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی آمد پر ایک دم نظام کائنات ایسا بدلا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سمندر کی مچھلیاں جا کے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو کہہ رہی ہوں مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مبارک ہو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن ہمارے نبی کی پیدائش پر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی، مبارک ہو اللہ کے رسول پیدا ہو گئے، محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نبی کے پیدا ہونے پر بت زمین پہ جا گرے، ہمارے نبی کے پیدا ہونے پر سارے بت زمین پہ جا گرے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کے پیدا ہونے پر بڑے بڑے تخت الٹے ہو جائیں، ہمارے نبی کی پیدائش پر ساری دنیا کے بادشاہوں کے جو تخت پڑے تھے ایسے الٹے ہو گئے۔ اور پچھلے 1000 سال سے ایران کے دربار میں آگ جل رہی تھی، وہ آگ ایک دم بجھ گئی، کوئی بجھانے والا نہیں۔ اور کسی نبی کی پیدائش پر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ساری عورتوں کو بیٹے دیے ہوں، ہمارے نبی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے 570 عیسوی میں آپ کی طفیل ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جس ماں نے جنا بیٹا جنا، پوری دنیا میں۔ اور کسی نبی کے آنے پر جنت کی حوروں کو نہیں اتارا گیا، آپ کی پیدائش پر جنت کی حوریں مکہ میں اتر آئیں، اور آپ کا کمرہ جس میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ جنت کی حوروں سے بھر دیا گیا۔ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث کی خبر ہے کہ جنت کی حوریں آپ کی پیدائش کی منتظر ہیں، اور وہ دائی کا کام دے رہی ہیں، دایا کا کام جنت کی حوروں نے دیا۔ آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا گیا، آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے زمین پہ اتار دیے گئے، جنت کی حوروں کو آپ کی ولادت کے لیے اتار دیا گیا۔ ساری کائنات کو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی نور کی ایک چمک اٹھی جس سے حضرت آمنہ نے مشرق مغرب شمال جنوب تک ساری دنیا آپ کی نظروں کے سامنے ایسے شیشے کی طرح کھل گئی۔ روم کا محل دیکھا، ایران کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی سر زمین پہ رکھ دیا جیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ تھی، جب آپ باہر آئے تو آپ کے وجود مبارک پر اندر کی غلاظت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے اندر سے دھو کے اللہ نے باہر بھیجا ہو۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک آنکھ سے لگی ہوتی ماں کی،
تو جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی آنت ناف سے، آپ کی جو ناف ہے وہ ماں کی آنت سے جدا تھی، مقطوع سرہ، کٹے کٹائے اندر سے باہر آئے، اور ختنے سمیت اندر سے باہر آئے۔ آپ کا ختنہ نہیں ہوا، ولد مختونا مقطوع سرہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو 3 صفتوں کے ساتھ پاک پیدا ہوئے، دلے دلے، ختنہ ہوا پڑا تھا، ناف اور آنت آپس میں کٹی پڑی تھی۔ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ ساری کائنات میں ایسے کوئی بچہ نہیں آیا۔ ماں نے گود میں لیا، حیران ہو کہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، آخر ماں تھی یار، اور عورتوں کو بچے جنتے دیکھا، یہ کیا پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، یہ کیا تماشا ہے، حیران۔ ابھی ان کی اگلی حیرانی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور اس نے آپ کو اپنے اندر چھپا دیا، اور یوں لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی گود سے اٹھ گئے، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ وآتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی خطابت دو، وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی سے حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال و کمال دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی سختی دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن ایوب، ایوب علیہ السلام کی شیرین زبان دو، قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو، ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی شیرین زبان دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو نہلا دو، نہلا دو، سارے نبیوں کے اخلاق اتار دو۔ اس کے بعد حبیب اللہ اور خاتم الانبیاء، یہ 2 چیزیں اور اوپر مزید دی جائیں گی، جس میں 63 برس ترقی ہوئی تو ہمارا نبی کہاں تک پہنچا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیا بلندی پرواز ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی اونچی قرآن ہے اور کتنی اونچی پرواز ہے۔ صرف ان چند آیات کو اگر سامنے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد و پیمان کیے پر آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، یہ میں اپنے نبی کو جو بتاؤں پڑھاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ فرق دیکھ رہے ہیں ابا اور بیٹے کا، باپ بیٹے کا، باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے بھول گئے، اور انہی کی تو اولاد ہے، کہا جا رہا ہے یہ نہیں بھولے گا کبھی بھی، یہ نہیں بھولے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں دعا مانگ لی، یا اللہ اس کو تو بچا لے، تو اللہ نے ایسی تنبیہ فرمائی سخت الفاظ میں کہ ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے نبوت ہی چلی جائے اگر دوبارہ ایسی بات ہوئی۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، یا اللہ معاف کر دو، میں آئندہ نہیں سوال کروں گا۔ تنبیہ ایسی سخت آئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے منافقین کو چھٹی دے دی تبوک کے جہاد میں، وہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد مجھے چھٹی دے، آپ کہتے جاؤ، وہ کہتے میرے سر میں درد میرے چھٹی دے، آپ کہتے جاؤ، ایسے گندے گندے عذر کرتے آپ کہتے جاؤ جاؤ جاؤ۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ آپ چھٹی نہ دیتے یا آپ کے ساتھ چلتے، انہوں نے راستے میں پھر واپس آ جانا تھا، جانا تو تھا نہیں، تو اب یہ لوٹتے پھر سب کو پتا چلتا یہ ہے منافق، یہ ہے منافق، یہ ہے منافق۔ تو یہ بات اللہ کو اپنے نبی سے پسند نہیں آئی۔ اب اپنے نبی کو کیسے تنبیہ فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سنیں۔ اچھا، تنبیہ کا قانون ہی ہے کہ پہلے تنبیہ کی جائے پھر معاف کیا جائے، نہیں؟
پہلے آدمی ناراض ہوتا ہے، پھر اگلا معافی مانگتا ہے، پھر کہتا اچھا جاؤ معاف کیا، یا ناراض ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. کبھی ایسا دیکھ تو ناراض ہونے سے پہلے معاف. ہمیشہ ہم جب کسی بات پہ برہم ہوتے ہیں پہلے ہم ناراض ہوتے ہیں، پھر اگلا معافی مانگتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جو معاف کیا. ذرا ادھر حبیب و محبوب کا تماشا دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی بعد میں ظاہر کی، معافی پہلے بتائی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا سوائے اس ایک جگہ سے. اللہ کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہاں ہونا چاہیے تھا اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ نے کیوں اجازت دی منافقوں کو مستقبل کے صیغے کے ساتھ کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آئندہ آپ اجازت نہ دیں. نہیں، اللہ نے کہا عفا اللہ عنک، میں تجھے معاف کر چکا ہوں، ہم نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم، یہ آپ نے اجازت کیوں دی. پھر الفاظ اتنے نرم ہیں، لما اذنت لهم، الفاظ میں اتنی نرمی ہے کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ تنبیہ ہو رہی ہے. جیسے لکھنؤ والے آپ یہ کام مت کیجئے گا، پنجابی ہو تو ایسی آستی نہیں ہوئے تو کیوں کیتا ہے. وہ جو لکھنوی ہوتے ہیں وہ ان کی ڈانٹ بھی ایسی ہوتی ہے، دیکھیے کہیں آپ کی شان میں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. تو یہ اللہ ایسے پیار سے کہہ رہا ہے لما اذنت لهم، اور اتنے نرم لہجے پر بھی پہلے معافی سنائی. عفا اللہ عنک، تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا. کیا خوبصورت انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام آ جائیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی سنو، وہ ارشاد فرما رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنت تو دے دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی. یہ نہیں کہا دوں گا، دے دی ہم نے آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، بعد میں میرا نام زندہ رہے. دعا مانگی اور اپنے نبی کو بن مانگے. اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی سنو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول دے. اللہ نے کھول دیا. اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. داؤد علیہ السلام کی سنو. ان کو کہہ رہے ہیں لا تتبع الہوا، اے داؤد ہم نے آپ کو حکومت دی ہے آپ خواہش کے تابع ہو کے مت چلیں، حکم ہے. اپنے نبی کے بارے میں سنو ما ينطق عن الہوا، میرا نبی تو خواہش کا بول ہی نہیں بولتا، الٹا صفائی پیش کر رہا ہے. قسم اٹھا کے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى. عمر ابن عاص کہنے لگے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھ لیا کروں. انہوں نے غلط قیاس ہو گیا، ان سے قیاس غلط ہو گیا. انہوں نے سمجھا جیسے ہم غصے میں آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، سچ کو جھوٹ کو سچ کر رہتے ہیں، یا سچ ہی ہو تو اس میں بھی سخت ہو جاتے ہیں. تو کہیں اللہ کا رسول غصے میں ہو تو کیا لکھوں کہ نہ لکھوں، کہیں ایسا ہو تو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. تو یا رسول اللہ جب آپ غصے میں تو سب لکھا کروں. تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھو، ہر حال میں لکھو. فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من هذا الا الحق، یوں کیا جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا. اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو اللہ نے کامل اکمل نبوت کر کے ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دی. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہتے تھے کہ ہر دور میں انسانوں کو تبلیغ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کو بند فرما کر ساری امت کو
ساری امت کو اس انجام سے خبردار کرنے کے لیے کھڑا کر دیا کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ دوہری محنت ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے ذمہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کا پابند بن کے چلنا ہے۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، تو آپ کے پیغام کو ہم نے ساری دنیا میں پہنچانا، یہ دو کام ہمارے ذمہ لگائے گئے۔ پہلے چونکہ نبی کے بعد نبی آ رہا تھا تو کسی امت کو آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا در بند کر دیا۔ خاتم النبیین لا نبی بعدی لا امت بعدکم۔ تو اب یہ انسانیت چیونٹوں کی طرح بکھری پڑی ہے، یہ کام کس کے ذمے ہے؟ اللہ کا تعارف کرانا کس کے ذمے ہے؟ رسالت کا تعارف، جنت اور جہنم کا تعارف کون کرے؟ تو اب ایک آیت سنیں، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ ایک آیت ہے جو ساری دنیا کے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو باندھ کے کھڑا کر رہی ہے کہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آؤ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے میرے نبی کہو، قل کہو، کیا کہوں یا اللہ؟ هذه سبیلی، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا منصب اور مقصد ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کی سواری پہ سوار ہو کر، علم اور یقین کی سواری پہ سوار ہو کر، اعلی بصیرت۔ میرا اس کام کا زادرہ پیسہ نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، منصب نہیں، حکومت نہیں۔ یہ لفظ اعلی میں معنی چھپا ہوا ہے۔ دولت نہیں، حکومت نہیں، منصب نہیں، جائیداد نہیں، خاندان نہیں۔ میری سواری کیا ہے؟ میرا زاد راہ کیا ہے؟ اس اللہ کی طرف بلانا اور یہ تبلیغ کے کام کا کرنا۔ اس کے لیے میرا سبب، میری سواری، میرا زاد وہ بصیرت، وہ اللہ پر یقین، وہ اللہ پر اعتماد، وہ اللہ کا علم، وہ اللہ کی معرفت، یہ میری سواری ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر صدا لگاتا ہوں، لوگو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اکیلا سب کو کافی ہو جائے گا، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، وہ اکیلا سب کو کافی ہو جائے گا۔ اس کے خزانے ختم نہیں، اس کی طاقت کو زوال نہیں، اس کی قوت کو زوال نہیں، اس کی قدرت کو زوال نہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کے لشکروں میں کمی نہیں۔ اس کی چوتھے آسمان پر جب آپ گزر رہے تھے معراج پر جانے کے لیے تو ایک لشکر دیکھا گزرتے ہوئے، لشکر جا رہا، ان کے قد ہیں ہزار ہزار سال کی لمبائی کا، ایک ایک کا قد ہے، اور وہ یوں گزر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل سے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہی لے کر میں جب سے زمین پہ جا رہا ہوں، آدم علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام، تو تقریباً کوئی 10,000 سال ہے۔ میں اترتا ہوں، چڑھتا ہوں، میں اس لشکر کو آج تک گزرتے ہی دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی ابھی تک نہ اس کے اب پہلے سرے کا پتہ چلا ہے نہ آخری سرے کا پتہ چلا ہے۔ اور پھر کہا وما یعلم جنود ربک الا ہو، یا رسول اللہ آپ کے رب کے لشکروں کو صرف آپ کا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جبریل کو سدرۃ المنتہا سے زمین پر آنے میں ایک چٹکی کی دیر لگتی، ایک پل، آنکھ بند کرو تو اوپر ہیں، کھولو تو یہاں ہیں۔ اتنا تیز رفتار فرشتہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس لشکر کا اول آخر میں نہیں دیکھ سکا۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو۔ لشکر کی طاقت، اب اس کے علم کی طاقت، سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها، پتا گرتا ہے تو اس کے علم میں، سبز ہے اس کے علم میں، تر ہے اس کے علم میں، خشک ہے اس کے علم میں، زمین پہ سیدھا گرا اس کے علم میں، ہوا نے اٹھا کے 10 گز دور پھینک دیا اس کے علم میں، اوپر گاڑی کا ٹائر گزر گیا
وہ طیہ پرزے پرزے ہو کر ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں بکھر گیا، وہ ذرے کہاں کہاں جا کے گم ہو گئے اللہ کی نظر میں، اور وہ درختوں پہ جتنے پتے کھڑے ہیں ان کی مجموعی تعداد اللہ کی نظر میں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ زمین میں ہے اس کے علم میں، اوپر ہے اس کے علم میں، گندم کے ایک کھیت کے دانے میں نہیں گن سکتا، آپ نہیں گن سکتے، ساری دنیا میں کروڑوں ایکڑ میں گندم کاشت کی گئی، ایک ایک دانے کو اللہ الگ الگ دیکھ رہا ہے، ایک ایک دانے کا الگ وزن اللہ جانتا ہے، اور ایک ایک ایکڑ سے نکلنے والے مجموعی دانوں کا وزن جانتا ہے، پورے پاکستان سے نکلنے والی گندم کے وزن کو جانتا ہے، 6 کے 6 بر اعظم میں جو گندم کٹ کے ڈھیر ہو چکی ہے اس کے مجموعی وزن کو جانتا ہے، پھر ایک ایک دانے پر ایک ایک بشر کا نام لکھا ہوا ہے، آدمی تسلے میں بیٹھا ہے، گندم ملتان کے کھیت میں کٹی پڑی، ایک دانے پر نام لکھا پڑا ہے عبد الرحمان ٹیکسلے والے نے اس کو کھانا ہے، کروڑوں اربوں دانوں میں وہ دانہ گم ہوا، اور رب نے عرشوں پہ دیکھا کہ پہنچانا اسی کے منہ میں ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، فرشتہ اس کے پیچھے چلا، جو مال کراچی کو جانے لگا تھا اس میں سے دانے کو الگ کر کے دوسری بوری میں ڈلوا دیا، وہ وہاں سے آگے چلا، آگے جا کر وہ فلور مل میں پہنچ گیا، کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں دانوں میں جا کے مل گیا، پھر چکی نے خوفناک انداز میں سے پیس دیا، پر فرشتے کی نظر سے اس دانے کا ایک ایک ذرہ اوجھل نہ ہوا، وہ اس کے ذرات پر بھی کھڑا ہوا ہے، یہ جب تک کھلانا نہیں میری ڈیوٹی ختم نہیں۔ پھر اس کو آٹے کی 2.5 من کی بوری میں اس کو نظر میں رکھا، بوری کو چڑھایا، ٹرک پر ٹیکسلے پہنچایا، وہاں سے اسے سٹور پہ پہنچایا، وہاں سے عبد الرحمان کو پہنچایا، اور اس دانے کے ذرات کو کھینچ کر اس کے تھیلے میں ڈلوایا، وہاں سے لا کر اس کے گھر میں بیگم کو پکڑایا، وہ دانہ اپنے چند ذرات کے ساتھ آٹے کے پیڑے میں ملا، اس کے مقدر میں اتنا ہی تھا، باقی کسی اور کے لیے تھا، وہ روٹی پک کے سامنے آئی، اس نے وہ نوالا توڑا جس میں وہ دانے کے ذرات تھے، منہ میں رکھا، دروازے پہ گھنٹی ہوئی، فلاں صاحب بلا رہے ہیں، نوالا منہ میں روٹی چھوڑو، آگے پیچھے دیکھا تو روٹی بچہ ساری کھا چکا تھا، اس کے لیے تو وہی لقمہ مقدر میں تھا جب فرشتہ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ ہمارے رب کا نظام قدرت اور ربوبیت ہے۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة، یہ صرف حبہ کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ اللہ دانے کو جانتا ہے، اس دانے کی پوری کہانی کو جانتا ہے، اس دانے کے سارے ذرات کو جانتا ہے۔ اگر وہ دانہ ایک روٹی میں جمع نہیں ہوا، آدھا روٹی میں آیا اور آدھا کسی بسکٹ فیکٹری میں چلا گیا، تو رب وہ طاقتور ذات ہے کہ اس آدھے کے جو بسکٹ میں چلا گیا ہے اس کو بھی پکڑ کے رکھے گا، اس میں سے چند ذرے کسی کیک رس میں چلے گئے تو اس کو بھی باندھ کے رکھے گا۔ یہ بسکٹ، یہ کیک رس، یہ نوالا، 3 حصوں میں بکھرا ہوا دانا، جب تک اللہ اپنی قدرت اور طاقت سے عبد الرحمان کے منہ میں نہیں پہنچا دیتا، فرشتہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ہے رب العالمین۔ ڈیلی بنا، کلی بنا، مہکا اس کی مہک گونجی، یہ کون ہے جو ایک پانی کے قطرے پہ اتنی کاریگریاں کر کے دکھا رہا ہے؟ تو ہمیں تو نہیں پتا، اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ کوئی نہیں ہے تیرے رب کے سوا، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ساری کائنات بتاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، دیکھو تو صحیح افق کے پار، شرق کی سفیدیوں میں، غرب کے اندھیروں میں، قطب اور شمال اور جنوب کی وسعتوں میں، آسمان کی بلند چھت میں دیکھو، سرب فلک چوٹیاں دیکھو، برف سے ڈھکے پہاڑ دیکھو، سیاہ چادر اوڑے ہوئے کالے پتھر کے پہاڑ دیکھو،
سبزے سے ڈھکے ہوئے سبز پوش پہاڑ دیکھو، میٹھے پانی کی رگوں کے چشمے دیکھو، گرتی آب شاریں دیکھو، لٹکے ہوئے پھل دیکھو، پھنکارتے ہوئے سانپوں کو دیکھو، جھپٹتے ہوئے عقابوں کو دیکھو، پاؤں تلے روندی جانے والی چیونٹیوں کو دیکھو، ایک ایک بتاتی ہے کہ اللہ 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 نور السماوات والارض کلن یشہد بجلالی کلن یشہد بجلالی، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ کوئی بڑا بادشاہ ہے جس کی حکومت کے تلے یہ سارا سامان چل رہا ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ، یہ میرا کام ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ میرا کام ہے۔ یہ امرود لے لو، امرود لے لو، امرود، کنو لے لو، کنو لے لو، خربوزے لے لو، خربوزے لے لو، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو، دھاگا لے لو، دھاگا لے لو، ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ امرود کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کنو کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کپڑے کی طرف بلا رہے ہیں، یہ فیکٹری کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارا نبی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کے طفیل، ہمارا بھی یہ کام ہے، ومن اتبعنی ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ امرود کی صدائیں لگانا چھوڑیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، کرو، کماؤ، محنت، مزدوری، سب کچھ، لیکن کام ہمارا کیا ہے؟ آئے کیوں ہیں؟ روٹی کمانے، کھانا کھانے، بچے بہنے، پھر مر جانے؟ بتائیے، زندگی کو ذرا آپ دیکھیں، غور کریں، زندگی کو دیکھیں، غور کریں۔ بچپن میں کھیلے، لڑکپن میں پڑھے، جوانی میں شادی ہو گئی، میاں بیوی مل گئے، اب روٹی کا دھندا چل گیا، اب کاروبار، نوکریاں، حسب مراتب، کوئی تھوڑا، کوئی زیادہ، کوئی بہت زیادہ، پھر بچے ہو گئے، پھر ان کے گرد گھومنا شروع کر دیا، پھر وہ جوان ہو گئے، پھر ان کی شادیوں کے گرد گھومنا شروع کر دیا، آگے ان کے بچے ہو گئے، پھر ان کے فکر شروع ہو گئے، کچھ درمیان میں مر گئے، کچھ لوگ پہلے آگے مر گئے، کچھ اخیر میں مر گئے۔ تو زندگی کا سارے کا سارا جو محور ہے اور جو چکی ہے وہ اس ایک چھوٹے سے دائرے میں چل رہی ہے، پروان چڑھنا، شادیاں کرنا، بچے پالنا، پھر ان کی شادیاں کرنا، پھر اس دوران مر کے قبروں میں جا کے سو جانا، پھر جن ماؤں نے انہیں اپنے گود کھلا کر ان کے پیشاب پخانے دھوئے تھے، اس اولاد کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ سال میں ایک دفعہ ہی ماں کی قبر پہ جا کے کچھ پڑھ دیں۔ یہ ایسا بے وفائی کا جہان ہے۔ ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ تبلیغ کا کام ہے جو ہمیں تبلیغی جماعت نہیں دے رہی، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کی مانو، یہ ہمارا کام ہے، اللہ کی طرف دوڑو، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حکموں کی طرف بلانا، اللہ کی طرف نماز پہ آ جاؤ بھائی، کوئی ٹیکسی والا مرد عورت بے نمازی نہ رہے، وہ کیا زندگی ہے جہاں اس میں نماز نہ ہو؟ وہ ماتھا کیسا ماتھا ہے جس سے رب کے دربار میں سجدہ نصیب نہ ہو؟ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے سجدہ کہ جب آدمی زمین پہ سر رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا سر اللہ کے قدموں میں پہنچ چکا۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ اتنا بڑا عمل، اور جب آدمی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو زمین اس طرح ٹھنڈی ہو جاتی ہے جیسے آپ برف کا ٹھنڈا پانی پی کے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، ساری دھرتی میں یوں لگتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی پھیل گیا ہو، اور وہ شکر ادا کرتی ہے، ان کو دعائیں دیتی ہے جنہوں نے اس دھرتی کو سجدوں سے آباد کیا۔ اور اگر کوئی ایک آدھ قطرہ آنسو کا ٹپک گیا تو جو 3 دن سے بارش ہو رہی ہے اس سے زمین کو اتنی ٹھنڈک نہیں پہنچتی جتنی ایک عورت ایک مرد کے کوئی ادھورے چوتھائی آنسو کے زمین پر ٹپکنے سے جتنا زمین ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، پیاس سے آدمی کے سر پہ پانی ڈالتے رہو، ڈالتے رہو، ڈالتے رہو، ڈالتے رہو، ایک گھونٹ اس کے منہ میں بھی ڈال دو تو جو گھونٹ اس کے منہ میں گیا ہے اس سے جو اس کو تراوٹ ہوئی ہے وہ جسم پر پانی ڈالنے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ساری دھرتی پر برسات کی بارش ہو، لہلہا اٹھے،
سبز چادر ہوں، گلاب کے پھول ہوں، کلیاں کھل جائیں، باغ مہک جائیں، اللہ کی قسم ایک مسلمان مرد عورت کا ٹپکا ہوا آنسو سجدے کا اس زمین کے اندر کو ایسا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ سارے سال کی بارشوں سے زمین ٹھنڈی نہیں ہوتی جیسے آپ کے ایک آنسو سے زمین ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہم روتے ہیں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، اپنی مصیبتوں پہ روتے ہیں، اللہ کی محبت کا رونا ہی ختم ہو گیا، اللہ کے رسول کی محبت کا رونا ہی ختم ہو گیا۔ یہ آنسو بڑا قیمتی، ایسے تھام کے رکھا کرو، ایسے ہی ہر جگہ بہاتے پھرا کرو۔ کائنات میں صرف ایک مخلوق ہے انسان جو روتا ہے، بس ایک انسان ہے جو روتا ہے۔ اس آنسو کی قدر اس آنسو کی قیمت لگاؤ۔ ہاں، ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، جبریل آیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال کو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آنسو بھی تو ایک عمل ہے نا۔ آنسوؤں کا خزانہ، آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس خود ہے، سمجھے؟ آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس الگ ہے، ہم تو صرف بول چال اٹھک بیٹھک لکھتے ہیں۔ میں ویسے تفصیل اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو بھائی آنسو کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہ کیسے لکھیں؟ کیسے لکھیں؟ خوف کا ایک آنسو دمع عبرہ کہتے ہیں اس آنسو کو جو آنکھوں میں رہے باہر نہ نکلے، اور دمع اس آنسو کو کہتے ہیں جو ہلکا سا باہر آ جائے، ہلکا سا باہر آ جائے، ہلکا سا۔ تو وہ آنسو جو ہلکا سا آنکھ کے پیالے سے چھلک کے اور گالوں پہ ڈھلک گیا، یا رسول اللہ وہ ایک آنسو جہنم کے دریا بجھا دیتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے ڈھیر لگائے گا وہ کیسے لکھیں؟ ہم کہاں سے لکھیں؟ لہٰذا ہمارے پاس آنسوؤں کا کھاتا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا، سجدوں میں سر رکھنا، آہیں بھرنا، تم تو بھول ہی گئے، کوئی بچوں پہ رو رہا ہے، کوئی بیگم پہ رو رہا، کوئی اولاد پہ رو رہا، کوئی نوکری پہ رو رہا، کوئی اپنے صدمے سے رو رہا۔ یہ بھی رونا ہی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، لیکن میں وہ رونا بتا رہا ہوں جو رونا آپ کو جبریل سے بھی اوپر کھڑا کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی گھر نماز سے خالی نہ ہو، کوئی گھر سجدوں سے خالی نہ ہو، کوئی گھر اللہ اس کے حکموں کو زندہ کرنے سے خالی نہ ہو۔ یہ ہے ہذہ سبیلی، یہ ہمارا کام ہے، ہذہ سبیلی، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ کیا؟ ادعو الی اللہ، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب نبی تو آئے گا نہیں، کون کرے گا؟ کوئی نبی تو آنے والا نہیں، کون کرے گا؟ کون بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اور استعداد اتنی ہے، جماعت گئی فرانس سے مستورات کی، تو انہوں نے بیان کیا، ایک تونس کے نوجوان نے بیان کیا، ایک ترکی لڑکی اٹھ کے آ گئی۔ وہاں تو کوئی اتنا پردے کا انتظام بھی نہیں ہوتا نا، ایک ترکی لڑکی آ گئی، آ کر کہنے لگی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں کہ مجھ سے نفرت نہ کریں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہو۔ وہ کہنے لگی میں مسلمان ہوں، ترکی ہوں، میں یہاں ایک یہودی کے ساتھ 3 سال سے رہ رہی ہوں بغیر نکاح کے۔ میں نے اس آدمی کی بات سنی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، کیونکہ ساری بات عربی میں تھی، میں عربی نہیں جانتی ہوں، لیکن اس کی بات میں ایک لفظ بار بار تکرار کے ساتھ آیا، ایمان 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 ایمان۔ مجھے ایک لفظ ہی کافی ہو گیا ہے، وہ مجھے اوپر لگتا ہے ہتھوڑے کی طرح۔ میری آنکھ کھلی ہے، میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتی ہوں اپنی سابقہ زندگی پر، آپ بھی مجھے معاف کریں، اور اللہ سے بھی میں معافی مانگتی ہوں، اور آپ ایسا کریں اس لڑکے کو بلائیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے میری شادی کر دیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو میں ترکی واپس چلی جاؤں۔ تو لڑکے کو بلایا، 3 دن مسلسل اس کو بلا کے بات کرتے رہے، وہ نہیں مانا۔ چوتھے دن لڑکی آئی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس نے اپنے جیب سے ٹکٹ نکالا کہ دیکھو میں استنبول کا ٹکٹ خرید چکی ہوں، اب صرف مجھے اپنی بکنگ کروانی ہے، اور میں یہ عزم کر چکی تھی کہ اب میرا قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف کبھی نہیں اٹھے گا۔ یہ گھروں سے نکلنا ایسے بیکار نہیں ہے،
कैसे कैसे मर्दों औरतों की जिंदगियां पलटा खा रही हैं। मराकश में गश्त हो रहा था तो दो नौजवान बैठे शराब पी रहे थे। तो एक हमारे साथी ने कहा इनको दावत दें, दूसरे ने कहा शराब पी रहे हैं नशे में कहीं वैसे ही गले में पड़ जाएं। उसने कहा चलो यार बात तो करते हैं, क्या पता अल्लाह किसी के दिल में डाल दे। तो दोनों चले गए और शराब कहां बैठ के पी रहे थे? साथ कब्रिस्तान था उसमें बैठे शराब पी रहे, कब्रों में बैठ के शराब पी रहे। जब बात शुरू की तो एक लड़का उठ के चला गया जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, वो बैठ के सुनता रहा। फिर उनके सामने उसने शराब की बोतल ऐसे तोड़ दी और रोने लगा। फिर कहने लगा तुम्हारी जमात कहाँ है? उन्होंने कहा फलां घर में। मस्जिद में तो ठहरते नहीं, फलां घर में। अच्छा मैं वहीं शाम को आऊंगा। शाम को वो लड़का आया और उसका कभी सर चूमे, कभी माथा चूमे, कभी हाथ चूमे, कभी पांव चूमे। कहा तुम्हें पता नहीं तुम मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर गए हो। भाई क्या हुआ? कहा मैं बहुत बड़े आदमी का बेटा हूं, मेरा बाप मर चुका है, बड़ी दौलत छोड़ी है और मैं लुटा रहा हूं। अब एक घर मैं बेचना चाहता हूं, मेरी मां बेचने नहीं दे रही और मेरा और मां का तकरार चल रहा था, वो मानती नहीं मैं बेचना चाहता हूं। तो वो जो मेरे साथ दोस्त आपने देखा था उसने मुझे मशवरा दिया मां को कत्ल कर दो फिर बेच देंगे। मैंने कहा कत्ल कैसे करूं? उनका जब आदमी शराब पी लेता है नशे में सब कुछ कर जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो हम दोनों वहां बैठे शराब पी रहे थे और उसके बाद जाकर मैंने अपनी मां को कत्ल करना था। तुम्हें अल्लाह ने भेज दिया। तो ये जिन्होंने घर छोड़ा, कुछ किराया भी खर्च किया, कुछ सफर भी किया, भी बच्चे भी छूटे, एक घर कैसे बच गया? इस एक गश्त पर घर के 1 लाख नफल भी नहीं पहुंच सकते। और 1 लाख मैंने वैसे कह रहा हूं, क़यामत तक की नफली इबादत इस गश्त को नहीं पहुंच सकते। क़यामत तक के नफली रोजे, क़यामत तक के नफली हर साल के हज इस एक गश्त को नहीं पहुंच सकते। ये इस उम्मत को काम मिला है क्योंकि हमने इस पर तरबियत ही छोड़ दी अपनी औलाद की, अपनी भूल गए। वरना अब थोड़ा सा मैं इस आयत को वाज़ेह करना चाहता हूं। अल्लाह क्या करे अपने नबी से कहो क्या हाज़िही सबीली, पहले ये 2 लफ्ज हाज़िही करीब का इशारा है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ये करीब की चीज को कहते हैं वो, दूर की चीज को कहते हैं वो, करीब की चीज को कहते हैं ये। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये आगे कहते हैं सबीली, ये है मेरा रास्ता। इशारा करीब और लफ्ज सबील एक माना दे रहा है कि ये खुला रोशन रास्ता है, इसमें कोई पेश नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं, साफ सुथरा और मुकम्मल अकमल तरीका जिंदगी है और तरीका दावत है। एक बात। दूसरा हाज़िही करीब का इशारा। करीब के इशारे में ये बताना चाहते हैं कि ये काम आसान है, मुश्किल नहीं। बताएंगे मौलवी साहब से मैंने पानी मांगा, मेरे करीब बैठे थे ना, तो मैंने यूं हाथ बढ़ाया, पानी मेरे हाथ में आ गया। यही पानी अगर कोई वहां से लेना चाहे तो कितनी दूर आएगा और मजमा चीर के आएगा फिर पानी का गिलास। क्योंकि मेरे करीब था, मैंने हाथ बढ़ाया और ये मुंह को लगा लिया। तो हाज़िही अल्लाह ने दावत के काम को हमारी झोली में डाल दिया कि ये तबलीग का काम इतना आसान है, जैसे झोली में पड़ी हुई चीज को उठाना आसान, ऐसी तबलीग के काम को उठाना इतना ही आसान है। आसान तो है नहीं, मैं अगली बात अब करता, आसान तो है नहीं। घर छोड़ना आसान है? ये हमारे साथ हमारी बीवियां हैं, ये बच्चे छोड़ के आई, बच्चे छोड़ना आसान है? वतन छोड़ना आसान है? और गर्मी सर्दी के सफर करना कोई आसान है? हम एक दफा एक पैदल जमात से मिलने गए, सहरा में थी, चूलिस्तान, जहां तक मोटर गई, वहां से आगे हम पैदल चले। थोड़ा सा सफर था और हम पसीना पसीना हो गए, बिल्कुल हमारी तो
बुरी हालत हो गई। जमात के पास पहुंचे तो पठानों की जमात पौड़ा चिनार के बर्फानी लोग और बहावलपुर के चुलिस्तान में, और उनके जिस्म पे मोटे मोटे आंवले, गर्मी के दाने जो आंवले बन चुके थे। एक पठान के बहुत ज्यादा बने थे, वो उर्दू ही नहीं जानता था। तो हमने पूछा ये इतनी तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? पश्तो में पूछवाया उससे, तो उसने आगे कहा अल्लाह दोज़ख की आग से बचाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने खुद कहा, लफ्ज हाज़िही से बताया आसान है, अब मैं खुद कह रहा हूं मुश्किल है। उसको मैंने आपको तजर्बात की रोशनी में बताया। तब इसमें जोड़ कैसे पैदा हो? बात तो अल्लाह की सच्ची है, हमारी तो सच्ची नहीं। जब अल्लाह कह रहा हाज़िही, इसका मतलब ये आसान है। तो अब मैं एक मिसाल देता हूं जिससे बात वाज़ेह हो जाएगी। एक बच्ची अपने घर में है, मां कहती पानी तो पिलाओ, तो उसका मुंह बन जाता है, बड़ी मुश्किल से उठती है, पानी पिलाती है। भाई कहता है पानी पिलाओ, तो उसको साफ कर देते, खुद पी ले, तो तेरे हाथ टूटे हैं। हम अपने बच्चों को देखते रहते हैं, बच्चे छोटे हैं तो नजर आते हैं वैसे आपस में, आपस में उनके सींग आपस में फंसे होते हैं। मां काम बताए तो उसको बादल नाखास्ता, और कोई भाई कह दे तो सीधी लड़ाई। एक गिलास पानी पिलाने के लिए बच्ची को मुश्किल से आमादा किया, और बर्तन धोने को कह दिया तो वैसे ही मुसीबत पड़ गई। तो अपने भाई को धुला दो, तो भाई को धुलाना दो, वो उसके लिए अजाब बन गया, छोटा भाई। यही बच्ची को 10 साल के बाद खुद मां बन जाती है। जो एक गिलास पानी पिलाने के लिए बेजार हो जाती थी, वो रात को 10 दफा बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठती है। वो एक गिलास पानी पिलाना आज मुश्किल था, ये 10 दफा रात को दूध पिलाना मुश्किल है। अब उससे कोई कहता है बेटी बड़ी तकलीफ है तुझे, बच्चा हमें दे दे, हम रात को संभालेंगे, तू सो जाया कर। दे देगी? वो कहते कहा मैं कैसे दे दूं, और तू तो रात को 10 दफा उठती है, तेरी नींद खराब होती है, हमें याद है तो हमें एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती थी, अब तो हमें 10-10 दफा तुझे उठना पड़ता है बच्चे के लिए। और फिर 10 दफा दूध पिलाया, फिर वो रो पड़ा, और उसको पेशाब आया पड़ाया, उसके कपड़े साफ किए, फिर वो रोया, तो फिर कभी वो नीचे गिर गया, अब उसको उठा के ऊपर ला रही, तुझे बड़ी तकलीफ है बेटी, हम तेरा बच्चा संभालेंगे, तू आराम से सोया कर। वो कहेगी मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा ये उठना ही मेरी राहत है, मेरा ये उठना ही मेरी राहत है। तो ये अब ये 2 तरह की निस्बतें हैं। काम मुश्किल हो गया आसान, एक गिलास पिलाना आसान था मुश्किल, ये 10 दफा 20 दफा उठना ये मुश्किल हो गया आसान। किस वजह से? पहले इस बच्चे की ममता वाली फितरत सोई हुई थी, जागी नहीं थी। जब ये मां बनी तो ममता की फितरत जाग उठी, तो अब वो फितरत इसके लिए मुश्किल को आसान कर रही है, मुश्किल को आसान कर रही। तबलीग बड़ा मुश्किल काम है, मैं साफ बता रहा हूं, कोई आसान नहीं है। लेकिन जब इस उम्मत की फितरत दावत बेदार होती है तो फिर इसके लिए ये काम इतना ही आसान हो जाता है जितना मां को बच्चा संभालना आसान हो जाता है। अभी हमारी दावत वाली फितरत सोई हुई है, जब वो बेदार होगी फिर घर ठहरना मुश्किल, तो लंबे सफर आसान, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। वो लज्जतें बदल जाती हैं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर बदर कभी उनके घर, रने आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। हमारी फितरत दावत सोई हुई है। रब्ब जुल जलाल की कसम, इस उम्मत में वही पैदा होता है जिसके अंदर फितरत दावत अल्लाह ने पहले से रखी होती है। आपको पता नहीं हुवज तबाकुम का क्या मतलब है? हुवज तबाकुम, हुवज तबाकुम एक मिसाल मैं दिया करता हूं, इससे आपको अपनी कीमत का पता चले। पेटी खोली सेबों की, माल्टे की, किन्नू की, अमरूद की, एक एक दाना आपने उठा के खुद चुना, पसंद किया, फिर उसे लिफाफे में डाल के तुलवाया। जो पसंद नहीं आया वापस कर दिया, जो अच्छा लगा डाला, जो अच्छा लगा डाला, जो अच्छा नहीं लगा वापस।
اس پر وہ بعض دکاندار شور بھی مچا دے، جی میری پیٹی کی جان نکل گئی، میری پیٹی کی جان نکل گئی، سارے اچھے اچھے دانے آپ نے اٹھا لیے۔ یہ بات ہوتی نا بازاروں میں۔ اب آپ یوں دیکھیں، ایک مثال ہے، اللہ اس سے پاک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کی پیٹی کھولی، ساری پیٹی کھولی، پھر سب کو دیکھا، ایک ایک روح کو اٹھایا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ اس سے پاک ہے، صرف اجتباء کے لفظ کو واضح کرنے کے لیے۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو پسند آیا اسے کہا اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دیا جائے، جو پسند نہیں آیا نہیں، واپس۔ دانا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے نبی کے معیار کا نہیں ہے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، داؤد علیہ السلام کا امتی بنا دو، دانیال کا بنا دو، یوشع کا بنا دو، یحییٰ کا بنا دو، زکریا کا بنا دو علیہم السلام، بس ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں میرے نبی کا امتی، یہ عورت ٹھیک ہے میرے نبی کی امتی، یہ مرد ٹھیک ہے میرے نبی کا امتی۔ تو اس امت کی وہ عورت جس نے کبھی زندگی میں ایک سجدہ نہیں دیا، وہ مرد جس نے کبھی زندگی میں بھول کے ایک نیکی نہیں کی، اور اس کو بھی اللہ نے چن کے حضور کا امتی بنایا ہے۔ اس کی فطرت سوئی ہوئی ہے، جس دن بیدار ہو گئی کائنات تماشا دیکھی کہ اس نے کیا سے کیا کر دکھایا۔ اصل میں ہاذہی تبلیغ آسان ہے، تبلیغ مشکل ہے۔ فطرت بیدار نہ ہو تبلیغ سے اوکھا کام کوئی نہیں، تو فطرت بیدار ہو جائے اس سے آسان کام کوئی۔ ان کو پہلی رات سہاگ رات بھی نہ روک سکے، پر یہ وہ کام ہے۔ شادیاں نہ روک سکیں، یہ وہ کام ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، خاندان میں کوئی، خاندان تو میرا ماڑا نہیں، میں بنو سلیم میں سے ہوں، لیکن ایک تو میں فقیر ہوں، ایک بدصورت ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ہی نہیں کوئی ملتا۔ تو آپ نے فرمایا عامر ابن وہب ثقفی بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ اس سے کہو اپنی بچی تیرے نکاح میں دے دے۔ وہ ان کی بچی بڑی خوبصورت، یہ بڑے مالدار، یہ فقیر۔ تو وہ ان کے دروازے پر گئے، دستک دی، عجب رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر نکلو۔ وہ کہنے کہ مرحبا برسول رسول اللہ، مرحبا برسول رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے باہر آئے۔ آگے جب بات سنی تو گنگ ہو گئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی بچی میرے نکاح میں دو۔ تو وہ شفقت پدری ایک دم وہ ان کو کرنٹ لگا۔ تو پھر زندگی گزارنی ہے، پتہ نہیں بیٹی گزار سکے نہ گزار سکے، کوئی اس نے تو نہیں گزارنی، بیٹی نے گزارنی، اور پتہ نہیں وہ نبھا سکے نہ نبھا سکے۔ تو انہوں نے ایک دم انکار کر دیا۔ وہ واپس ہوئے، پیچھے بیٹی نے یہ مکالمہ سن لیا تھا، تو جب اندر آئے تو بیٹی نے کہا یا ابتا النجات قبل ان یفتحک الوحی، ابا جان جلدی جاؤ جلدی جاؤ، تم نے وحی کا انکار کر دیا، کہیں تو اور میں برباد نہ ہو جائیں، جاؤ ہاں کر دو ہاں کر دو، مجھے منظور ہے جیسا بھی ہے۔ تو ادھر وہ پہنچے، پیچھے یہ پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی کہا اچھا تو نے میری بات کو رد کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ اس کے رسول کے دربار میں، جو آپ حکم دیں گے میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا اس کا نکاح کرو، انہوں نے کہا آپ ہی پڑھا دیں۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہو گئی۔ کہ جاؤ بچی لے کر آؤ۔ کہا جی کہاں سے آؤں، میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ عربوں میں دستور آج بھی یہی ہے اور اس وقت بھی یہی تھا، مہر پہلے دیا جاتا تھا۔ عند طلب والا معاملہ نہیں تھا، مؤجل والا نہیں تھا۔ عند طلب ساری زندگی دیتے ہی کوئی نہیں، ساری زندگی ہی نہیں دیتے، بس عند طلب، لیکن مہر پہلے دینا سنت ہے، اور وہاں خالی عند طلب لکھ دے، وہ ساری زندگی دے دے نہیں ان کو۔ تو آپ نے حضرت علی، عثمان اور عبد الرحمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمائیں اس کے پیسے کا بندوبست کرو۔ ان تینوں نے مل کر 400 کی بجائے زیادہ دے دیا، زیادہ ہو گیا، 600-700 ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی ہے بدصورت اور اس کو ہے بھی فقیر، اور اسے مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی نکاح میں مل گئی، اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ میں اپنے گاؤں کی سناتا ہوں، ہمارے
قریبی زمیندار ہیں، ہمارے باپ دادے سے پرانے تعلق. تو وہ میرا ایک یار تھا کالج کے زمانے کا، تو میرے پاس آیا تھا، وہ بڑا بدصورت کولا سے. تو مجھ سے کہنے لگا میاں منگنی ہوئی ہے پر کچھ نہ پوچھ، شہرو لب دیے بہنیے سمجھ کتے جلیبی کھاؤں. اپنے آپ کو کتا بنا رکھ، اس کو جلیبی بنا بھائی کتے جلیبی کھاؤں. یہ اس کے جذبات کی عکاسی. تو اللہ کا کرنا ہے جب وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی، وہ پاگل ہو گیا، 1 سال پاگل رہا، وہ جگہ کا ٹھیک ہو. اب یہ منگنی میں نکاح ہو چکا ہے، لڑکی کو گھر لانا ہے. یہ گیا بازار کو سودا سلف خریدنے، ان کا پہلے کوئی شادی کا سامان تو لے لوں. ادھر بازار پہنچے، ادھر مسجد سے آواز ملی یا خیل اللہ غیر کبھی. جبل عہد کے پیچھے کچھ چشمے تھے جہاں مسلمانوں کے مویشی چرتے تھے، وہ چشمے میں نے دیکھے ہیں، اب بھی وہ چشمے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے. تو اس طرف سے ایک عرب بدوؤں کے قبیلے نے حملہ کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے حملے بہت ہوتے رہتے تھے. تو حضور کے مسجد میں آ کے اعلان ہوا، تو آپ نے اعلان کروایا کہ جو جہاں ہے وہ فوراً نکلے. تو یہ آواز پڑتی یا قیل اللہ ارکبی. تو یہ نوجوان کن خیالات میں بازار گیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا جذبے، کیا شوق. جب یہ آواز سنی تو ایک دم کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. فطرت دعوت پر میں آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ جب دعوت کی فطرت زندہ ہوتی ہے تو ہر مشکل اس کی پھول بن جاتے ہیں. جب وہ سوئی ہوتی ہے تو پھر پھول بھی کانٹے بن جاتے ہیں. تو ایک دم کھڑا ہو گیا اور آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی. یوں دیکھا آسمان کی طرف اور کیا کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون. اب یہ پیسہ میری شادی پہ نہیں لگے گا، وہاں لگے گا جہاں تو اور تیرا رسول خوش ہوگا. اللہ کا رسول تو خوش تھے کہ شادی ہو جائے اس کی. دعوت اسی پیسے سے گھوڑا ڈھال تلوار خرید اور شہر کا چکر کاٹ کر پیچھے دوڑ پڑے اور ایسے چہرے کو اپنی پگڑی کے شملے سے ایسے چھپا دیا. کیوں چھپایا وجہ معلوم نہیں ہے، میرے جی میں آتا ہے کہ حضور سے چھپنے کے لیے چھپایا. بڑھ کے جو وار کیے تو انہوں نے اگر تیروں کی بوچھاڑ کی تو ان کے گھوڑے کو بیک وقت کئی تیر لگے، ان کا گھوڑا گر گیا. تو یہ بھی ساتھ گرے اور جب اٹھے تو اپنی آستین چڑھائے جلدی سے. تو اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو انہوں نے بازوؤں سے پہچان لیا. کہنے کہ اب سعدن، تو سعد نہیں، نام ان کا سعد تھا، سعد. تو سعد کیا نہیں، کبھی آئی انت و امی انا سعدن، میرے ماں باپ کا قربان میں سعد ہوں. تو آپ نے کہا تجھے جنت کی بشارت. اصبحت سعیدا، سعد تو کامیاب ہو گیا. کبھی صاحب مجھے کسی کی پرواہ نہیں یا رسول اللہ. اور ایک دم چھلانگ لگا کے بیچ کافروں میں اتر گیا اور لڑتے 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 انہی کے اندر گر گئے. جن گرے اور جان کنی کا عالم ہوا تو آپ پیچھے تھے، یہ آگے بڑھ گئے تھے. تو ساتھ لڑنے والوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. یہ پتہ کیوں؟ ابھی تو اس کی نکاح کی تقریب میں شریک نہیں اور ابھی اس کی طرف کی میت کو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح حادثہ. تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا اسی بسعدن، ہے سعد مارے گئے، ہے سعد شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو پیچھے سے بڑھ کے آگے آ گئے اور ان کے وجود مبارک کو گھسیٹ کر ان کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے سعد کے چہرے پر اور آپ کہہ رہے تھے ما اتی ریحک واحبک الی اللہ ورسول. اے سعد، اللہ اس کے رسول پر تو کیسے قربان ہو گیا، تو آج کتنا پیارا بن چکا ہے اللہ اس کے محبوب کا. اور روتے روتے آپ ہنس پڑے، پھر منہ ادھر پھیر کر فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا. ابو لبابہ کھڑے تھے، یا رسول اللہ حوض کیا ہے؟ ہم نے کہا میرے رب نے مجھے دیا ہے جس کا پانی شہد سے میٹھا، دور سے سفید، برف سے ٹھنڈا، ایک گھونٹ پیے کبھی پیاس نہ لگے.
انہیں عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنس پڑے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا چکر تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، میں رویا ہوں سعد کی جدائی پر، شہادت پر، واما ضحکی فلما رأیت منزلته عند اللہ، اور مسکرایا ہوں اس کے جنت کے اعلیٰ درجات کو دیکھ کر، واما اعراض عنہ، اور میں نے منہ پھیر لیا تو تمہیں کیا بتاؤں، میں نے جنت کی حوروں کو دوڑتے دیکھا کہ سعد کو لپٹنے کے لیے آ رہی تھی، یتبادرن ہوں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں زور لگا رہی تھی، کاشفات سوقہن وبابیات خلاقیلہن فاعرضت عنہن حیاء، تو وہ تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کا جو کپڑا ہٹا تو ان کی ساری پنڈلیاں مجھے نظر آنے لگیں، اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو پھیر لیا کہ بیویاں سعد کی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ سعد کی منکوحہ سے کہہ دو کہ اللہ نے تجھ سے حسین بیویاں سعد کو عطا فرمائی۔ یہاں تک تو میں نے خود پڑھا ہوا ہے، لہٰذا میں یہیں تک بیان کرتا ہوں، لیکن اچانک ایک بات یاد آ گئی، ایک عرب عالم سے میں نے سنا تھا، لہٰذا میں اس کو روایت نہیں کرتا، آپ بھی آگے روایت نہ کریں گے کہ میرے منہ پہ آگے، اس لیے میں نے سنا رہا ہوں کہ اس بچی نے کہا پھر اب میں بھی سعد سے ہی شادی کروں گی، آگے ہی جا کر میں بھی ایسی زندگی گزار دوں گی، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ هذه سبیلی، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت آسان، کن کے لیے؟ فطرت دعوت زندہ ہو جائے، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام، کیا کہتا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو میرا ذات راہ کیا ہے؟ سرمایہ، پیسہ نہ، دولت نہیں، عہدے نہ، دکانیں نہیں، اعلی بصیرۃ، میں یقین کی سواری کا شاہ سوار ہوں۔ لفظ اعلی ایسا خوبصورت مطلب یہاں دے رہا ہے، اس لیے میں دیکھتا ہوں اکثر تبلیغ میں غریب ہی ہیں، پیسے والا تو کوئی ہے، یا سفید پوش ہے یا غریب ہیں، پیسے والوں کو ان کا پیسہ باندھ کے رکھتا۔ ہمارے استاد مولانا عبد الرحمان صاحب پبی کے کنڈکٹر تھے بس میں، تبلیغ میں لگے، پھر گرامین میں داخل ہو گئے، پھر وہیں ان کو اب 33 برس ہو گئے وہیں گرامین میں۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، میں جب پڑھتا تھا تو میرے ساتھ بڑے بڑے مالدار تبلیغ والوں کے بیٹے میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو میرے دل میں آیا کرتا تھا میں تو غریب آدمی ہوں، پڑھنے کے بعد فکر معاش، روٹی کا فکر ہی مجھے اتنا ہوگا کہ میں کہاں تبلیغ کر سکوں گا، یہ بڑے بڑے پیسے والوں کے بیٹے ہیں، یہ فارغ ہو کر تبلیغ کریں گے، میں اپنی وہی محنت مزدوری کروں گا۔ لیکن دیکھ لو اللہ کا نظام، وہ سب اپنے کاروباروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور مجھے 29 سال یہاں بیٹھے ہو۔ اعلی بصیرۃ، جو یقین پہ سوار ہو گیا وہ 7 بر اعظم میں ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کا پیغام سنا سکتا ہے۔ جس کے پاس یقین کوئی نہیں وہ ایک دن نہیں دے سکتا، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم کوئی نیا کام لے کر نہیں آئے، کوئی نیا مذہب لے کر نہیں، ہم تو پرانا سبق لے کر آئے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو پچھلی کہانی دوہرا رہے ہیں کہ یہ امت ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے آئی۔ اب یہاں تک تو بات تھی اللہ کے رسول کی، انا علی بصیرۃ، میں بلاتا ہوں، پھر کیونکہ امت کو بھی یہ کام دینا تھا تو ایک لفظ اللہ نے بڑھایا، انا دوبارہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بذات خود، اور انا کے ساتھ ہمیشہ ملتے ہیں ومن اتبعنی، جو میرے کلمہ گو ہیں مرد و عورت ان کا بھی یہی کام ہے، دعوت اللہ، دنیا کو پیغام حق سنانا، جنت بتانا، جہنم بتانا، نمازوں پہ لانا، اخلاق پہ لانا، اس رخ پر بچوں کو تیار کرنا۔ سعد جو شادی کرتا ڈولی لاتا خود ڈولی پہ چڑھ کے قبر کی سیج میں سو گیا۔ کسی ماں نے تو تربیت کی تھی اس کی، کوئی ماں کی تو گود ایسی تھی جس میں سعد کا پھول کھلا، یہ فارغ ہمیں وقت دینے کو تیار نہیں۔ اس امت کی ماں نے اتنا بڑا فریضہ انجام دیا ہے،
کہ ایک ایسی نسل تیار کر دی تھی جو اللہ کے حکم کو زندہ کرنے میں ہر چیز قربان کر سر دھڑ کی بازی لگا جاتے تھے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا. ان سے کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا ہیں. کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا تو کیا کہہ رہا ہے. پھر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں؟ کہنے لگا ہیں. کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا. تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا. قبول میں محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہنے لگا ہاں. کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا. میں دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر جملہ دوہرایا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا. ایک پاؤں کاٹ دیا. پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا. اب بول کہ مجھے سنتا نہیں. آنکھیں نکال دی زندہ. کان کاٹ دیا. ناک کاٹ دیا. پھر بوٹیاں اتارنے لگا. کہ ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں. کہ نہیں کہوں گا. کاٹ 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 کے بکری کی طرح گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا. زندہ مار کے نہیں زندہ. اور ان سے اف نہیں ان کے منہ سے نکلی. جس ماں کا لال اس طرح ذبح ہو جائے اس ماں پہ کیا گزرے گی. اب یہ خبر پہنچی حضرت ام عمارہ کو. تو آج ان کا جواب سنو. لہذا اليوم ارضعته وعند الله احتسبته. یہی دن دیکھنے کے لیے تو اسے میں نے دودھ پلایا تھا. اور کس لیے پلایا تھا؟ یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا. یہی دن دیکھنے کے لیے. اور مجھے اجر کی امید ہے اللہ کے دربار سے. تو یہ مائیں اپنی اولاد کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ دنیا میں اللہ کے نام پر بک جائیں. اخلاق پر محنت ہو. ایمان پر محنت ہو. عبادات پر محنت ہو. شروع سے بچوں کی اس رخ پہ تربیت کرو کہ انہیں اللہ کی راہ میں پھرنا بھی آئے. ان کو نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا آئے. اور انہیں لوگوں کے سامنے بچھنا تواضع اور عاجزی آئے. انہیں شروع سے تربیت دو کہ اوروں کے عیبوں سے نظریں بند کرو تو تمہیں اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جب تم اوروں کے عیبوں پہ نظریں اٹھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں اپنے عیب نظر آنے بند ہو جائیں گے. یہ تربیت کرو. آج معاشرہ برباد ہو گیا ہے. لوگوں کی کمیاں دیکھ کر اچھالنا عزت داروں کی پگڑی اچھالنا. یہ میرے بھائیوں اتنا اللہ کے ہاں بہت غلیظ ترین اور اتنا گرا ہوا کام ہے کہ بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے. کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. تو یہ سکھاؤ بچوں کو دھن رے دھنی یہ اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو پن. بچوں کو لگاؤ اس پر. تمہیں دنیا میں پھرنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. لہذا آنکھیں بند کرو کسی کا عیب نہ دیکھو. آنکھیں بند کرو کسی کا گناہ نہ دیکھو. نظر آ جائے مٹی ڈال دو چھپا دو. غیبت سے بچو. چغلی سے بچو. لگائی بجھائی سے بچو. یہ اخلاق بچوں کو سکھا دیں. یہ جہان بھی جنت وہ جہان بھی جنت. اس لیے بھائی ہم آئے ہیں 8 دن سے 6 دن ادھر گزر گئے 2 دن یہاں ہیں. تو بھائی نقد یہاں میں ہر جگہ سے اللہ کے غضب سے جماعتیں ملی ہیں. آج یہاں رات میں مغرب کے بعد انشاءاللہ مردوں میں یہاں بیان ہوگا. آپ حضرات تشریف لائیں. بھائی یہ بات نام بہت تھوڑے ہیں. سارے آپ فکر فرمائیں. ہم تو کوئی اپنے لیے تو نہیں محنت کر رہے کہ بھئی ہمارے کے ساتھ کوئی لوگ ما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ اندرونی بیرونی ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما. میرے مالک اور خالق ساری دنیا کے اہل باطل کو بھی ہدایت عطا فرما. جن کا مقدر میں نہیں ہے ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما دے. پاک فرما دے. پاک فرما دے. اللہ ہمارے اجتماعی انفرادی سارے مسائل حل فرما. یا اللہ ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو نہ ہمارا حق پہچانے
نہ ہم پہ رحم کھائیں یا اللہ لا تسلط علینا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا یا اللہ ان سارے مردوں عورتوں کو جو تشریف لائے ہیں ان کو قبول فرما لے، ان کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما یا اللہ، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرما، پورے شہر والوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما، اہل خانہ پر اس محلے پر اپنی رحمت کو نازل فرما یا اللہ، جن میں بیمار ہیں ان کو اپنے فضل سے صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا اللہ، جو اولاد سے خالی ہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جن کے بچے جوان ہیں انہیں نیک سالے بنا، ان کے رشتے مقدر فرما یا اللہ، ہر قسم کی گندگیوں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو پاک فرما، ہر قسم کی بے حیائی سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو پاک فرما، ان ساری فضاؤں کو یا اللہ، یا ساری فضاؤں کو یا اللہ ہدایت کے نور سے روشن فرما، اعمال کی زندگی سے مزین فرما یا اللہ، یہ غفلت، یہ نافرمانی، یہ غفلت، یہ نافرمانی، یہ اپنی یا اللہ قدرت سے اس سب کو ختم فرما دے، اپنی قدرت سے ختم فرما دے، اور یا اللہ وہ مبارک زندگی جو تجھے پسند ہے، تیرے محبوب کو پسند ہے یا اللہ، اس زندگی کو وجود عطا فرما دے، عبادات کو زندہ فرما دے یا اللہ، عبادات کو زندہ فرما دے یا اللہ، یا اللہ حسن اخلاق والا معاشرہ زندہ فرما دے، جہالت کو دور فرما دے، علم کی فضائیں قائم فرما دے، اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی معرفت میں ہمیں کامل فرما دے یا اللہ، ہمیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچا، اخلاق کی بلندیوں تک پہنچا، مکارم اخلاق سے ہمیں مزین فرما، مکارم اخلاق سے ہمیں مزین فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اللہ کے راہ میں نکلنے کی شکلیں پیدا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکلنے کی توفیق عطا فرما، جنہیں ارادے کیے ان کے ارادوں کو پختہ فرما، اب تک اس نقل و حرکت سے جتنے بھی لوگ جوڑے تیری راہ میں نکلے ان سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، قدم بقدم ان کی نصرت فرما، غیبی تائید سے یا اللہ انہیں مالا مال فرما، زندگیوں میں، کاموں میں، اولادوں میں برکت عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا یا اللہ انہیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سارے مجمع کو، ہم کو، ہماری جماعت کو، ہم سب کو بھی یا اللہ قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔